ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ میری زندگی میں شامل ہونے والا جو مرد ہے وہ مجھے دیوانہ وار چاہے، وہ مجھ سے اتنا obsessed رہے کہ میری غیر موجودگی میں وہ مجھے بے پناہ مس کرے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ مجھے پاگلوں کی طرح مس کرے۔ ہر عورت یہی چاہتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی سائیکالوجی ٹرکس پر بات کرنے والے ہیں جس میں ہم یہ جان سکتے ہیں، جس میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے ایک مرد کو اپنا دیوانہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ کہہ لیں کہ کیسے ایک مرد ہماری غیر موجودگی میں ہمیں بہت زیادہ مس کر سکتا ہے، ہمیں پرسیو کر سکتا ہے، ہمیں چیز کر سکتا ہے اس کو۔ یعنی کہ ہم بات کریں گے کہ بھائی اگر ہم اس کی لائف میں تھوڑی دیر کے لیے بھی موجود نہیں ہیں تو اس کو کھلبلی مچ جائے کہ میری عورت کدھر ہے، وہ آپ کو مس کرے، آپ کو اگر آپ کہیں گئی ہوئی ہیں تو آپ کو کالز کرے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کچھ ایسی سائیکالوجی ٹرکس پر بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کی سائیکالوجی کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کو آخر مس کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں لوگوں کی یاد کیوں آتی ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ جب ہمارا کسی سے تعلق بن جاتا ہے نا، جب ہمارا کسی کے ساتھ بونڈ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، وہ شخص ہمارا اگر قریبی ہو، ہمارے دل کے قریب ہو، اور جب ہمارا اس بندے کے ساتھ بونڈ اسٹرانگ ہو جائے تو ہماری باڈی سے، ہمارے برین سے کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جن کا نام ہے ڈوپامن، اور ایک کا نام ہے سیروٹونن، اور ایک کا نام ہے آکسیٹوسن، ٹھیک ہے؟ یہ بیسیکلی یہ کیمیکلز کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو کیمیکلز ہیں یہ دراصل یہ ہمارے اندر جو پلیجر ہے، اٹیچمنٹ ہے اور خوشی یعنی کہ ہیپینس ہے، اس فیلنگس کو کریٹ کرتے ہیں۔ یہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کیمیکلز ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، ڈوپامن، آکسیٹوسن، سیروٹونن، یہ کس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں؟ آپ کی یعنی کہہ لیں کہ ہیپینس کے ساتھ اور اٹیچمنٹ، ٹھیک ہے، ان سب کے ساتھ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ شخص آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے یا آپ سے دور ہوتا ہے، آپ کے سامنے نہیں ہوتا، تو آپ اس شخص کی موجودگی کو کریو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے جب آپ کا اس کے ساتھ بونڈ ہوتا ہے تو وہ جب وہ شخص آپ کے سامنے ہوتا ہے نا، تو آپ کو اس سے ایک تعلق جب بن جاتا ہے تو یہ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو پلیجر پرووائڈ کر رہے ہیں، ہیپینس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ شخص موجود نہیں ہوتا تو آپ کو ان کیمیکلز کی کریونگ ہوتی ہے کہ یہ شخص موجود ہو، جلد سے جلد یہ کیمیکلز ریلیز ہو تاکہ آپ کو خوشی میسر ہو، ٹھیک ہے؟ بیسیکلی یہ کیمیکلز ریوارڈ سے کنیکٹڈ ہیں، اور جب وہ شخص موجود نہیں ہوتا تو وہ آپ کا جو برین ہے اس ریوارڈ یعنی کہ جو کنیکشن آپ کا اس بندے کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس ریوارڈ کو کریو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ کریونگ بیسیکلی آپ یہ کسی ایڈکشن سے کم نہیں ہوتی ہے۔ سو اب ہم ایک سائیکولوجیکل پرنسپل کے بارے میں بات کریں گے جس میں ہم یہ جانیں گے کیسے ایک آپ کی زندگی میں شامل ہونے والا جو مرد ہے وہ آپ کو دیوانوں کی طرح مس کر سکتا ہے۔ اس پرنسپل کا نام ہے دی اسکیرسٹی پرنسپل۔ ویڈیو کے اسٹارٹ میں نے ایک بات کی تھی کہ ہر عورت کیا چاہتی ہے کہ جب میں غیر موجود ہوں اپنے مرد کی زندگی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ میری غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے مجھے مس کرے۔ آپ کو کسی بھی شخص کی یاد کب آتی ہے؟ جب وہ شخص آپ کے سامنے نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے؟ ہم کسی بھی انسان کو مس تبھی کرتے ہیں جب وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہمارے پیرنٹس کو، ہم اپنے پیرنٹس کو کب مس کرتے ہیں؟ جب وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے فرینڈس کو، اپنے کہہ لیں اپنے بہن بھائیوں کو بھی مس تب کرتے ہیں جب وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتے۔ تو یہ اسکیرسٹی پرنسپل یہی کہتا ہے کہ ہم ہر اس چیز کی ویلیو کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں موجود نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب وہ چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، اویلیبل ہوتی ہے ہمارے پاس، ہم اس چیز کی قدر نہیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ہمارے پاس اویلیبل نہ ہو تو ہم اس چیز کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں وہ چیز یاد آنا شروع ہو جاتی ہے، ہم اس چیز کو مس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں بھی یہی کچھ طریقہ کار ہے کہ جب کوئی یعنی کہ جب ایک عورت ایک مرد کے لیے بہت زیادہ دیر تک اویلیبل رہے، اس کے پاس ہر وقت موجود رہے، تو وہ مرد اس عورت کی قدر نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مرد آپ یہ کہہ لیں کہ اس طرح سے اپنی عورت کی ویلیو نہیں کرے گا کہ اگر وہ بہت زیادہ اویلیبل رہے گی۔ ظاہر ہے آپ اپنی پریزنس کو مس تبھی کروانا چاہتے ہیں نا جب آپ اس کے پاس سے ایبسینٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ
غیر موجود ہو جائیں گی کچھ دیر کے لیے، تبھی وہ آپ کی موجودگی کو مس کرنا شروع کرے گا، تبھی وہ آپ کو دیوانوں کی طرح مس کرے گا، چاہے گا آپ کو، آپ کے بارے میں سوچے گا، اس کے دماغ میں آپ رہنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہر عورت یہ چاہتی ہے نا کہ میں اپنے مرد کے دل اور دماغ دونوں پہ حکومت کروں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ رول اپنانا پڑے گا، دیٹ از اسکیرسٹی پرنسپل. آپ نے ایک ہیلدی ایبسنس کریٹ کرنی ہے اپنے مرد کی لائف میں، تاکہ وہ ایک بیلنس رہے اور وہ آپ کو مس بھی کرے اور آپ کا عادی بھی ہو. ظاہر آپ کی موجودگی اس کو آپ کا عادی بھی بنائے گی، اور آپ کی حد سے زیادہ غیر موجودگی جو ہے وہ اس بات کا عادی بنا دے گی، وہ آپ کے بغیر رہنا شروع کرے گا، وہ کبھی مس نہیں کرے گا. تو ایک بیلنسڈ اور ہیلدی وے میں آپ نے ایبسنٹ اور پریزنٹ رہنا ہے اپنے مرد کی لائف میں. یہاں پہ میں یہ بات کروں گی کہ کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں نا، جو شادی شدہ عورتیں ہیں، وہ اس چکر میں کہ جی اگر میں اپنے مرد کی موجودگی مطلب کہ اپنے مرد کے سامنے موجود نہیں ہوں گی تو مجھے بہت زیادہ مس کرے گا. یعنی کہ وہ اس کے لیے کرتی یہ ہیں کہ وہ اپنے میکے میں بہت عرصہ رہنا شروع کر دیتی ہیں، ایک مہینہ دو مہینہ وہ مطلب رہنا شروع کر دیتی ہیں. اگر تو ان کے پیرنٹس، اس عورت کے پیرنٹس اسی شہر میں رہتے ہیں جس شہر میں اس کا اپنا گھر ہے، اپنے جہاں پہ وہ رہتی ہے، تو اگر وہ بہت زیادہ اپنے پیرنٹس کے گھر رہنا شروع کر دے گی تو ہوگا کیا کہ آپ عورت اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ جی میرا شوہر بہت زیادہ مس کرے گا، نہیں، بلکہ وہ اس کو عادت ہو جائے گی آپ کے بغیر رہنے کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ایک بیلنسڈ وے میں اپنی ایبسنس کو کریٹ کرنا ہے، اپنی غیر موجودگی لے کر آنی ہے، تو ایک بیلنسڈ وے میں، ایک ہیلدی وے میں کریں، تاکہ یعنی کہ کچھ دن آپ 1-2 دن یا 3 دن یا میکسیمم آپ 1 ویک رہیں اپنے پیرنٹس کی طرف. اس کے بعد آپ دوبارہ اپنے آپ یہ کہہ لیں کہ مسکن میں لوٹیں، اپنی جگہ پہ لوٹیں، تاکہ آپ کے شوہر کو آپ کی ضرورت ہے. جیسے آپ کو آپ کے شوہر کی ضرورت ہے، اس طرح آپ کے شوہر کو بھی آپ کی ضرورت ہے. تو اگر آپ جو ہے وہ بہت زیادہ دیر تک اپنے میکے میں رہنا شروع کر دیں گی تو آپ کے شوہر کو اس چیز کی عادت ہو جائے گی، آپ کے بغیر رہنا شروع کر دے گا، اس کو آپ کے بغیر رہنا اچھا لگے گا. تو یہ چیز بھی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ دن رہیں، اس کے بعد واپس لوٹ آئیں، تاکہ آپ کے شوہر کو آپ کی عادت ہو، نہ کہ اس کو آپ کے بغیر رہنے کی عادت ہو جائے. اب میں کچھ ایسے ایموشنل ٹریگرز پر بات کروں گی دیٹ میکس ہم مس یو. سب سے پہلے بات کریں گے پازیٹیو میموریز کی اور نوسٹالجیا کی. دیکھیں، ہمارا جو مائنڈ ہے نا، جب وہ ہماری زندگی کے خوشگوار لمحوں کو یاد کرتا ہے نا، پازیٹیو میموریز کو یاد کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمارے مائنڈ میں جو ہے وہ ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں خوشی پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری برین میں. تو جو عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ ان لمحوں کا تذکرہ کرتی ہیں جنہوں نے بہت ہی خوبصورت پل گزارے ہوتے ہیں اپنی لائف کے ایک دوسرے کے ساتھ، یا کہہ لیں کہ بہت ہی خوشگوار لمحے جن میں آپ کہہ لیں انہوں نے فن کیا ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز کی ہوں، ٹھیک ہے، پرفارم کی ہوں، یعنی کہ کوئی کام ایسا کیا ہو جن میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ماضی میں اچھا محسوس کیا ہو، تو ایک ایموشنل کنیکشن آپ کا شوہر کا آپ کے ساتھ بن جائے گا. کیونکہ ایک تو آپ نے ماضی میں اچھے لمحے ساتھ گزارے ہیں، پھر آپ کچھ عرصے بعد ان لمحوں کو ایک دوسرے کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور پھر ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں یاد کرتے ہوئے، پھر ایک ایموشنل انٹیمیسی جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں اسٹرانگ ہوگی. آپ کا ایموشنل کنیکشن اس بندے کے ساتھ اسٹرانگ ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں ہمیشہ آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھے گا، وہ آپ کو لازمی مس کرے گا. اس کے بعد ہم بات کریں گے مسٹری کی، ٹھیک ہے. ایک عورت جو آپ یہ کہہ لیں کہ ہائی ویلیو وومن ہوتی ہے نا، اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اسے مس کرے، اس کا مرد اسے مس کرے، تو وہ اپنی لائف میں لازمی مسٹری کو مینٹین کرتی ہے، یعنی کہ وہ ایک مسٹیریس اورا رکھتی ہے اپنا. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ہر چیز ریویل نہیں کر دے گی اپنی لائف کی، بالکل کھلی کتاب نہیں بن جائے گی اپنے مرد کے سامنے. کیونکہ دیکھیں، ہر انسان اسی چیز کے بارے میں تجسس رکھتا ہے جس کے بارے میں اسے مکمل پتہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک مووی ہے، ٹھیک ہے، اگر تو ہمیں اس مووی کی پوری سٹوری پتہ ہے تو ہم کبھی بھی اس مووی کو دیکھنے کے بارے میں ہمیں تجسس نہیں ہوگا. لیکن اگر ہمیں اس مووی کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ، اور وہ مووی اچھی بھی، ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت اچھی مووی ہے، تو ہمیں وہ تجسس رہے گا کہ ہم اس مووی کو اینڈ تک دیکھیں،
ٹھیک ہے. اس طرح لوگ ایکٹر ایکٹریسز کی لائف جو ہوتی ہے نا، ان کی جو اپنی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے، لوگ ان کے بارے میں جاننے کے لیے بہت تجسس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوریس ہوتے ہیں اس چیز کو لے کے کہ وہ اپنی لائف کو کیسے گزارتے ہیں، وہ ان کی روٹین کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو ہم ان کو ہمیشہ فلمس میں دیکھتے ہیں، ڈراماز میں دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں ایک تجسس رہتا ہے. تو لیکن آج کل کیا ہے کہ سوشل میڈیا نے وہ ہماری اندر سے وہ ایک تجسس ختم کر دیا، کیونکہ ہر چیز تو وہ ریویل کر دیتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں. تو وہ تجسس ختم ہو گیا. اب لوگ ان کو اتنے شوق سے نہیں دیکھتے، ان کے بارے میں وہ نہیں جاننا چاہتے، کیونکہ وہ ہر چیز تو وہ ریویل کر دیتے ہیں، ہر چیز تو سوشل میڈیا پہ ان کی لائف کے بارے میں نظر آتی ہے. تو جو عورتیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو عورتیں اپنی لائف کو، اپنی لائف کے کچھ پہلوؤں کو مسٹری کے طور پہ رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، تو مرد کریو کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں جانیں، ان کو پرسو کریں، ان کو چیز کریں. ٹھیک ہے، ہر چیز بتانے والی نہیں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو خلا چھوڑنا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو چیزیں روکنی پڑتی ہیں. یعنی کہ آپ کو کچھ چیزیں ایسی چھوڑنی پڑیں گی کہ آپ کا مرد وہ خود آپ کے اندر سے ڈسکور کرے. ٹھیک ہے، آپ اپنی لائف کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، ڈیلی روٹین میں بھی کچھ ایسی چیزیں کر سکتی ہیں جس سے آپ کی ایک مسٹری مینٹین ہو سکتی ہے. میں ایک بہت ہی، آپ یہ کہہ لیں، ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی جو کہ سب کے لیے اتنی کوئی خاص نہ ہو، لیکن میرے لیے بہت خاص ہے، میری اپنی لائف کی، کیونکہ آئی ایم اے میرڈ وومن. تو میں یہ کرتی ہوں کہ میں جب بھی شاپنگ کرتی ہوں نا کسی بھی یعنی کہ اپنی چیزوں کی، تو میں کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو وہ نہیں دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے جو چیزیں میں خریدتی ہوں وہ میرے اپنے استعمال کی ہوتی ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے میرے اپنے کپڑے ہیں، میری اپنی جویلری ہے، میرے اپنے شوز ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ میرا شوہر کیسے دیکھتا ہے؟ جب میں ان کپڑوں کو پہنتی ہوں تو وہ اس کے لیے فرسٹ ریویل تب کرتی ہوں جب میں اس کو پہن لیتی ہوں، تو وہ اس کے لیے ایک سرپرائزنگ تھنگ ہوتی ہے. وہ مجھے ایک نئی لک میں دیکھتا ہے میرا شوہر. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ لیں نئے ڈریس میں، نئے شوز میں، نئے ہیئر اسٹائل میں جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو اس کے لیے ایک سرپرائزنگ تھنگ ہوتی ہے. ورنہ اس سے پہلے وہ چیز میرے شوہر کے لیے مسٹری ہوتی ہے کہ میں نے کیا خریدا تھا. ٹھیک ہے، وہ ایک مسٹری مینٹین رہتی ہے. لیکن جب میں اس کے سامنے سرپرائزنگلی اس کے سامنے اپنی لک کو ریویل کرتی ہوں تو وہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے، جس سے اس کو کریونگ رہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں میری جو وائف ہے وہ میرے لیے بنتی سنورتی ہے. میں اس کو جب میں کام سے آؤں تو میں اس کو ایک اچھی ایک لک میں دیکھوں، اس کو کریونگ رہتی ہے. پھر اس کو میرے شوہر کو، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جب وہ آفس سے آتے ہیں تو ان کو اس چیز کا انتظار رہتا ہے کہ آج میں کیا جو ہے وہ اپنی وائف کو جب دیکھوں گا تو وہ کس طرح کی نظر آئیں گی. اب ہم کچھ پریکٹیکل اسٹریٹجیز پر بات کریں گے جو لازمی آپ کے شوہر کو اس قابل بنائے گی کہ وہ آپ کو مس کر سکے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ گیو ہم اسپیس وداؤٹ بینگ ڈسٹنٹ. ہم نے ابھی بات کی نا کہ جو ہم نے اسکیرسٹی پرنسپل میں ہم نے بات کی تھی کہ اویلیبل اتنا رہیں، جو کہ ابھی ہم نے اسکیرسٹی پرنسپل کے بارے میں بات کی کہ اویلیبل نہیں رہنا اتنا. ٹھیک ہے، ہم اس چیز کی ویلیو کرتے ہیں جو چیز ہماری لائف میں اویلیبل نہ ہو. ٹھیک ہے، یا کم اویلیبل ہو، ہم اس چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو جو عورتیں اپنے مردوں کو ہیلدی اسپیس دیتی ہیں، انہیں جو ہے ان کے ساتھ چپکی نہیں رہتی ہیں، انہیں ہر وقت چیز نہیں کرتی ہیں ان کو. ٹھیک ہے، وہ جو ہے ان کے اندر ایک خاص قسم کی اٹریکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں مرد اپنی عورت کو چیز کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، عورت مرد کو چیز کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی ہے. عورت اپنی اٹریکشن کو کھو دیتی ہے جب وہ مردوں کو چیز کرنا شروع کر دیتی ہے، ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے. مرد عورت کے پیچھے بھاگتا ہوا اچھا لگتا ہے، یہ اس کی نفسیات میں ہے. سو کبھی بھی اپنے جو ہسبینڈ ہیں، آپ کے مرد ہیں، ان کے ساتھ چپک کے نہ رہیں. ٹھیک ہے، ان کے سر پہ سوار نہ رہیں، ان پہ حاوی ہو کے نہ رہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ باہر ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بیجا کالز کر کے، ٹیکسٹ میسیجز کر کے، اوورلی آپ ان کو ٹیکسٹ میسیجز کر رہی ہیں، کالز کر رہی ہیں، یا ان کا وقت اوورلی ان سے ڈیمانڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کی اٹریکشن کو ختم کرے گی. وہ مرد آپ کی تبھی قدر کرے گا جب آپ انہیں اسپیس دیں گی، کیونکہ مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنی اسپیس کو بہت ویلیو کرتے ہیں. وہ آپ کی ویلیو تب کریں گے جب آپ ان کی اسپیس کو ویلیو کریں گی.
اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ سیلف امپرومنٹ کی، کہ عورتوں کو لازمی اپنی سیلف امپرومنٹ پہ کام کرنا چاہیے، اپنے کانفیڈنس پہ کام کرنا چاہیے، اپنی اوور آل لک پہ، اپنی گرومنگ پہ کام کرنا چاہیے، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہیے، اپنے پیشنس پہ، اپنی ہابیز پہ کام کرنا چاہیے. اب اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک مرد تبھی آپ کے بارے میں آبسیسڈ ہوتا ہے، تبھی آپ کو مس کرتا ہے، جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ عورت فلی اپنی اس نے اپنی ذات کو مجھ پہ ڈپینڈ نہیں کیا ہوا، اسے اپنی خوشی خود کریٹ کرنا آتی ہے، اسے اپنی لائف خود کریٹ کرنا آتی ہے. تو ایسے مرد عورتوں کو بہت ویلیو، ایسی عورتوں کو بہت ویلیو کرتے ہیں، وہ ایسی عورتوں کو بہت پسند کرتے ہیں جن کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے، جن کو اپنی خوشی خود کریٹ کرنی آتی ہے، جن کو اپنی لائف خود کریٹ کرنی آتی ہے. ٹھیک ہے، جو مرد اپنی عورتوں کو اپنے پیشنس پہ کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں نا، اپنی ہابیز پہ کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ ان کو دیوانہ وار چاہتے ہیں. کیونکہ جو عورتیں یہ شو کرواتی ہیں نا کہ ہاں کہ میری زندگی کی خوشی کا انحصار صرف ایک مرد پہ نہیں ہے، میری اپنی ذات پہ ہے. میں اگر خود پہ کام کر رہی ہوں، میں اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پہ کام کر رہی ہوں، تو میں خوش رہوں گی. نہ کہ میں اپنی ذات کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤں اور میں صرف اپنے شوہر کے ساتھ ہی چپکی رہوں کہ جی وہ آئے گا تو مجھے خوش کرے گا. ایسی عورتیں کبھی بھی، ایسے مرد کبھی بھی ان عورتوں کو مس نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ عورتوں کو چاہیے کہ لازمی اپنا کوئی سوشل سرکل بنائیں. ٹھیک ہے، مرد ان عورتوں کو لازمی مس کرتے ہیں جو عورتیں اپنے، یعنی کہ جن عورتوں کا کوئی فرینڈ سرکل ہو، یعنی کہ جو اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں، جس میں ظاہر ہے فیملی میں صرف ہسبینڈ نہیں ہے یا آپ کا مرد نہیں ہے، آپ کے اپنے پیرنٹس ہیں، آپ کے اپنے سبلنگس ہیں، آپ کے اپنے فیملی سے باہر آپ کے فرینڈس ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا سوشل سرکل ہے، تو ان کو بھی لازمی جوائن کیا کریں، ان کو بھی ان کے ساتھ ان کی کمپنی کو لازمی انجوائے کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے صرف آپ کی لائف میں آپ کو شوہر ہی آپ کا سب کچھ ہوگا تو یہ چیز ظاہر ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز خوبصورت ہے کہ ایک مرد آپ کی زندگی میں، ایک عورت کی زندگی میں ایک مرد ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے باقی بھی رشتے ہیں، ان کو بھی لے کر چلنا ہے. تو مرد ان عورتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو مس کرتے ہیں جو عورتیں اپنے تعلقات کو اچھے سے لے کر چلتی ہیں اور صرف ایک مرد پہ ہی ڈپینڈ نہیں کرتی. لاسٹ پوائنٹ میں ہم یہ بات کریں گے، کریٹ ایموشنل ایسوسیشنس. جو عورتیں ایموشنلی کنیکٹ ہوتی ہیں اپنے مردوں سے، تو مردوں کو ظاہر ہے ایک ایموشنل کنیکشن جب بن جاتا ہے نا کسی بھی انسان کے ساتھ، پھر اس کو چھوڑنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا مرد آپ کبھی بھی آپ کو نہ چھوڑے، ہمیشہ وہ آپ کی غیر موجودگی کو دیوانہ وار مس کرے، آپ کے ساتھ آبسیسڈ رہے، تو اس کے ساتھ ایموشنلی ایسوسیٹ ہو جائیں اپنے مردوں کے ساتھ. دیکھیں، ایک عورت کب اپنے مرد کے ساتھ ایموشنلی ایسوسیٹ ہوتی ہے؟ ظاہر ہے اس کے لیے کچھ ایک عورت کو ایفرٹس کرنی پڑیں گی. آپ اس کے ساتھ خوشگوار یادیں بنائیں، ٹھیک ہے، ہنسی مذاق کریں، ٹھیک ہے، لیکن ہنسی مذاق کرنا کافی نہیں ہوتا. ایموشنل کنیکشن جو ہوتا ہے نا، وہ کہیں ایک، یعنی کہ یہ براڈر ٹرم ہے، اس میں سارے ایموشنز آ جاتے ہیں. جب ہر ایموشن آپ کے شوہر کا آپ سے جڑ جائے گا نا، پھر وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ نہیں سکے گا، وہ کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے، تو اپنے شوہروں کے لیے، اپنے مردوں کے لیے ایک ایسی سیف ایموشنل اسپیس پرووائڈ کریں کہ جس میں وہ مطلب آپ اس کے لیے ویلیڈیشن شو کر سکیں، وہ آپ کا مرد یہ محسوس کر سکے کہ ہاں یہ ایسی جگہ ہے جس میں میں اپنی بیوی کے سامنے کھلی کتاب ہو سکتا ہوں، میں کھل کر ہنس سکتا ہوں، کھل کر بات چیت کر سکتا ہوں، یہ بندی مجھے جج نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، میں اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز اس کے سامنے رکھ سکتا ہوں، میں اپنی زندگی کے کمزور لمحوں کو اپنی عورت کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، میں اپنی زندگی کے دکھڑے، اپنی زندگی کی پریشانیاں، اپنی زندگی کی خوشیاں، اپنی زندگی کے جتنے بھی مشکلات ہیں، میں ہر چیز اپنی عورت کے سامنے کھل کر شیئر کر سکتا ہوں، کیونکہ یہی بندی ہے میری زندگی میں جو مجھے سمجھتی ہے، جو مجھے سپورٹ کرتی ہے، جو مجھے مشکل لمحوں میں گرنے نہیں دیتی ہے، وہ مجھے موٹیویٹ کرتی ہے، مجھے انکریج کرتی ہے، مجھے اٹھاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی عورت کو مرد کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہے جو ایموشنلی کنیکٹ ہو جائے اپنے مردوں سے.
وہ لازمی آپ کی موجودگی کو مس کرتا ہے، کیونکہ اس مرد کا ہر احساس آپ کے ساتھ جڑ چکا ہے، ہر جذبہ آپ کے ساتھ جڑ چکا ہے. وہ روئے گا تو اس میں بھی وہ آپ کو یاد کرے گا، وہ ہنسے گا اس میں بھی وہ آپ کو یاد کرے گا، وہ کسی نئی جگہ جائے گا اس میں بھی وہ آپ کو یاد کرے گا، کیونکہ وہ ایموشنلی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے. تو جو عورتیں اپنے مردوں کے لیے سیف ایموشنل اسپیس پرووائڈ کرتی ہیں، ان کو سنتی ہیں، ان کو سمجھتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ویلیڈیٹ کرتی ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی عورتیں جو ہیں، ایسی عورتیں ہیں جن کو مرد دیوانہ وار چاہتے ہیں، جن کی موجودگی کو مس کرتے ہیں، کیونکہ ایسی عورتیں مردوں پہ بلا وجہ تنقید نہیں کرتی ہیں، ان کے لیے بلا وجہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسا ماحول نہیں پرووائڈ کرتی جس سے وہ دور بھاگے، کیونکہ مرد چڑ چڑ چک چک اس طرح کے ماحول سے دور بھاگتا ہے. سو یہ کچھ ایسی سائیکالوجی ٹرکس تھیں کہ اگر ان کو ہم فالو کرتے ہیں سو آپ کا جو مرد آپ کی لائف میں وہ ضرور آپ کو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو لازمی مس کرے گا، آپ کو لازمی آپ کے ساتھ obsessed رہے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں.